ناول تعبیر حیات رائٹر جہینہ اڈوش قسط نمبر 15 ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون کیا بنا فرقان عثمان نے اسے کال کر دیا تھا؟ کچھ خاص نہیں، بس تم نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، وہ ڈائریکٹلی کہنے لگا۔ میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ تم کیسے صرف وہی کر سکتے ہو جس کو کرنے کا صرف میں نے کہا تھا؟ وہ اچھا خاصا منہ پھٹ تھا، تو یقین کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ چھوڑ دو، بس کچھ نہیں کرو۔ وہ کچھ دیر بول پڑا، لیکن اگر تم نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارا اربوں کا پیسہ میرے پاس ہے۔ عثمان صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کی ہمدردی میں تو یہ سب نہیں کر رہا ہوں۔ میرا پیسہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ صفائی دینے لگا۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیسے ہینڈل کر دیا اس لڑکی کو؟ آپ اسے چھوڑے، بس آپ کو پکچر چاہیے تھی، وہ میں بیچ دوں گا۔ وہ ہنکار بننے لگا، لیکن یاد رکھو کسی ماہر انسان سے اس کو ایڈٹ کروانا۔ وہ لڑکی بے وقوف نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی یقین نہیں کرے گی، اور ہم نے دھوکہ اسے نہیں باقی دنیا والوں کو دینا ہے، اور ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ اصل اور نقل میں فرق کرتے پھریں۔ تم بڑا ایک ملاقات میں جان گئے ہو۔ اس کے پوچھنے میں نمک جیسا طنز تھا۔ ہاں میں جان گیا ہوں، اچھی طرح سے ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس کی ساری کہی ہوئی باتیں وہ یاد کرنے لگا۔ وہ تو شیر کے منہ سے بھی اپنا حق چھینے گی۔ اس کی ڈیلنگ اور اس کا اس طرح اس کی آنکھوں میں بغیر ڈرے دیکھنا وہ یاد کر گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس جھوٹے تصویروں سے اس کا کچھ بگڑے گا۔ عثمان غور سے اس کو سن رہا تھا۔ تم شاید بول رہے ہو وہ ہے تو ایک عورت ذات، چاہے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے کردار پر ہو تو وہ دنیا کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو صرف ایک کیس ہے، اس کو تو ہٹنا ہی ہوگا۔ یہ شیطان ایک عورت کے غیرت کو اس کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ عثمان، وہ تمہاری پوتی ہے، کچھ تو انسانیت کا مظاہرہ کر لو۔ آج سے پہلے میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کیا۔ میں صرف تمہارے کہنے پر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں بھی ایک عورت کے ساتھ جنگ میں میدان کے لیے اتروں۔ لگتا ہے اچھا خاصا رگڑا دیا ہے میری پوتی نے تمہاری غیرت کو، ورنہ میں تو تمہیں اچھا خاصا جانتا ہوں۔ فرقان، تم چاہے کتنے بھی میری لیول پر آ جاؤ، ہم عمر اور تجربے میں تم مجھ سے کم ہی رہو گے۔ تمہارا یہ جو ابال اٹھ رہی ہے اسے قابو میں رکھو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عثمان کہ میں نغمہ کو بولا نہیں تھا، اور تمہاری پوتی تمہاری بیٹی کی جوانی چرا کر لے آئی ہے۔ تمہیں مجھے اس کام کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر میرے اندر کی آگ پھر سے شعلہ بن گئی ہے تو یاد رکھو عثمان ارسلان، اس بار تو میں اس آگ سے اکیلے خود کو جلنے نہیں دوں گا۔ کچھ تو شرم کرو، تمہاری اور اس کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے بگانے کا نہیں کہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، لیکن ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتی۔ عثمان، مجھے اس میں نغمہ دکھتی ہے۔ اب اگر نغمہ مجھے مل بھی جائے تو اس کا پرانا وہی تصویر جو ضد بن کر میرے رگوں میں اتنے سال تک گردش کر چکا ہے، وہ اس پر پوری نہیں اترے گی۔ لیکن اس کی وہی تصویر میں اس کی بیٹی میں دیکھ چکا ہوں۔ اس کو میرے ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرا اس لڑکی سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم اپنے لیے مشکلات ضرور بڑھا رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کون ہے جو فرقان کے لیے خطرہ ہے؟ وقت آنے پر تمہیں علم ہو جائے گا۔ میں صرف تمہیں انفارم کر رہا ہوں کہ اس سے دور رہو۔ وہ تم سے پہلے کسی اور کی منظور نظر ہے، اور اس کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ میری ضد بن گئی ہے وہ لڑکی، میرے اندر کے جذبات کو چھیڑ چکی ہے۔ اگر وہ سیدھی طریقے سے میری نہیں ہوئی تو مجھے اپنے طریقے سے اسے حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ تم نے سنا ہے دنیا میں وفادار عورت اور دو ایسے نشے ہیں جو ہر مرد کو ختم کر دیتی ہیں۔ تم بھی پاگل ہو گئے ہو، تمہاری بربادی بھی یہاں سے شروع ہو گئی۔ وہ اس بار کوئی بھی جواب نہیں دے گیا۔ اس کی آنکھیں وحشت ٹپکا رہی تھی۔ اس نے شراب کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی لیا تھا۔ آج اسے 22 سال پہلے جب نغمہ اس کو ریجیکٹ کر گئی تھی، تب بھی وہ اسی طرح ساری رات اسموکنگ اور ڈرنک کر رہا تھا۔ آج پھر اس کی ہم شکل کو اس کی بیٹی کے روپ میں دیکھ کر وہی آگ پھر سے لاوا بن گئی تھی۔ اویس کہاں ہے؟ وہ ایک نکوٹ سے پوچھنے لگا۔ صاحب، وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ جمشید ابھی گھر پہنچا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ وہ آج معمول کے خلاف خود اس کے کمرے میں جانے لگا، دروازے کو لات مار کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اویس ہاتھ میں سگریٹ لیے ٹیرس پر کھڑا ہوا ہوا میں دھواں اڑا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ ٹیرس سے کمرے میں آ گیا تھا۔ جمشید وہیں پر کھڑا کمرے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ انکل، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ وہ سگریٹ کو زمین پر پھینک کر مسلنے لگا۔ الو کے بچے، تم یہاں پر دھواں اڑا رہے ہو؟ بزنس اتنے گھاٹے میں چل رہا ہے اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ انکل، آپ میری بات سنیں، یعنی اس کو علم ہو گیا تھا؟ چپ کرو، کیا میں نے تمہیں اتنا بڑا امپائر اس لیے حوالے کر دیا کہ تم اس پر قرضے چرا لو؟ انکل، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں کیا کرتا اگر ہمارا پروڈکٹ پلانٹ سے عین وقت پر مارکیٹ میں ویلیو گرا رہے ہیں؟ تم ذمہ دار ہو اس سب کے پیچھے۔ اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ بزنس کے نقصانات کو کیسے بننا ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا قرضہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خود بتائیں، آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے جو اس نقصان کا آدھا حصہ بھی بھر دے؟ انکل، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ آپ پر پہلے سے برڈن تھا۔ ابھی تو جیسے میرے کندھے ہلکے ہو گئے ہیں نا۔ وہ طنزیہ اس کو دے کر اس کی نقل اتارنے لگا۔
ہمارا خاندانی بزنس ڈوب گیا ہے اور جو تھوڑا بچا ہے وہ بھی کچھ دنوں تک مٹ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ اپنی ماتھوں کو 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ ایسے کیوں میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ کسی پر آفس میں شک ہے تمہیں؟ کوئی ایسا لگا ہے جو ہمارے آفس کے باہر پرائیویسی کو کسی تک پہنچا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں 3 بار خود چیک کر چکا ہوں۔ اس وقت مارکیٹ میں کتنی کمپنیز پرافٹ میں جا رہی ہیں، 2 کمپنیز آگے لیڈ کر رہی ہیں، بہت ساروں کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ہمارا جو لاس ہوا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوا۔ مجھے تو یہ غم کھایا جا رہا ہے، الیکشنز کے لیے فنڈنگ کہاں سے لاؤں؟ اور اب یہ، وہ اپنے کنفیوز چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آریان نے ان پر ان کی دنیا الٹا کروائی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کسی دیمک کی طرح، جیسے وہ لکڑی کو کاٹ رہا ہے۔ جب ان کے اندرونی کاروبار کے جڑیں اکھڑ گئے تب انہیں پتہ چلا تھا۔ آریان نے سیدھا اس کی بنیادوں کو نشانہ بنا دیا تھا اور باقی گرنا خود بخود ہو رہا تھا۔ علیشہ ملک ولد نظیم ملک، آپ کا نکاح نثار اکرم ولد اکرام کے ساتھ حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے سر پر سفید دوپٹہ پڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ الفاظ تو ہر لڑکی اپنی ماں باپ کی سرپرستی میں ادا کرنا چاہتی ہے۔ وہ نثار کو دیکھنے لگی، وہ اس کو سر ہلا گیا تھا، وہ اس کے آنسو چہرے پر گرنے لگے۔ قبول ہے، وہ لڑکائی آواز میں اپنی زندگی نثار کے نام کر گئی تھی۔ یہاں پر سائن کریں۔ کسی نے اس کے سامنے نکاح نامہ دستخط کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کی سوچوں میں تو پیچھے رہ گئے لوگ اس کے ماں باپ چل رہے تھے، جو نکاح خواہ کہہ رہے تھے وہ وہی کر رہی تھی، اور آخرکار ان دونوں کا رشتہ بھی خدا کی عطا میں آج رجسٹر ہو گیا تھا، کیونکہ نثار سے ایجاب و جواب کا مرحلہ پہلے سے طے ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تھا، اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا، اس کے چہرے کو اس کے گرم آنسو جلا رہے تھے۔ دعا ہو گیا تھا مگر وہ کچھ نہیں مانگی تھی۔ مولانا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے چلا گیا تھا، وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھی تھی، لوگوں کے چلتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ نثار اس کے پاس آ کر زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بہے آنسوں کو ہتھیلی سے صاف کرنے لگا۔ اس نے آنکھیں اٹھائی تھی، اسے لگا تھا کہ اس کے آنسو اس سے بھی چیر رہی ہے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، وہ دل سے آرزو کرنے لگا تھا کہ کاش یہ سب اس لڑکی کی خواہش کے مطابق ہوتا۔ وہ اس کو زور سے حق کرنے لگا، پورے حق کے ساتھ۔ وہ آج اس کے سینے سے لگ کے آنسو بہا رہی تھی، اس کے اندر کا بوال اس کے سینے میں جذب ہو رہا تھا، وہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ وہاں پر آتا جاتا ہر ایک شخص حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، کوئی شک سے تو کوئی رشک سے، مگر کوئی اصل نہیں جانتا تھا۔ محبت کرنے والوں کے حصے میں جو آتا ہے وہ ہمیشہ درد سے بڑا ہوتا ہے۔ درد نہ ہو تو محبت بھی کسی دوسرے قبیلے کا لگتا ہے۔ زمین کا ہر ذرہ اور آسمان کے ستارے گواہ ہیں کہ کوئی ایسی دل لگی کا داستان جو راستے میں اس درد نام کے مسافر سے نہ ملا ہو، یہ آج تک ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ درد نامی مسافر بھی ہر ایک نئے درد سے آتا ہے، ماں باپ سے، گھر والوں سے، معاشرے سے، یا پھر خود محبوب یا محبت کرنے والے سے۔ وجہ کوئی بھی بنے، گزرنا تو اس دیوانے نے مسافر کو اسی راستے پر ہی ہونا ہے جہاں اس محبت کا جہاں ہوتا ہے۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ آنسو سے بڑے چہرے سے اس سے پوچھنے لگی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تو نہ جاؤ، میرا گھر ہے نا، جب میں تمہارے نام ہو گیا ہوں تو گھر کی اوقات کیا ہے؟ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر ڈیڈ نے اپنے دوست اور اس کے بیٹے کو بلایا ہے۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اور اٹھو یہاں سے، لوگ کب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو تو ابھی کسی طرح سے منظور نہیں تھا، وہ ارد گرد دیکھنے لگی، بہت سی آنکھیں ابھی بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نثار اس کو اٹھنے میں مدد کرنے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسی مسجد نما جگہ سے نکل گئے تھے۔ میں ڈیڈ کو کیا بولوں گی اگر وہ مجھ سے پوچھنے لگے؟ وہ صبح مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں ریڈی رہوں۔ تم نہیں جاؤ گی آج شام تک؟ ان لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، میں ڈیڈ کو منع نہیں کر سکتی، وہ صرف آرڈر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تم تو آج سے نہ سنا کرو، تم بھی اس کی بیٹی اب بعد میں ہو اور میری بیوی پہلے ہو۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے لگا، کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ علیشہ اس کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں جذبات کے سمندر دیکھ رہی تھی، وہ زیادہ دیر اس کو دیکھ نہیں پائی۔ نثار، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا، میں نے صرف اپنے آپ کے لیے آپ کا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اگر آپ نے مجھے بھی چھوڑا تو میں اس بڑی دنیا میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس کا ڈرنا تو بجا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کبھی ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علیشہ، تم میری آنکھوں سے کچھ دیر کے لیے بھی اوجھل ہو جاؤ، یہ مجھے منظور نہیں۔ چلو، میں آج تمہیں گھر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر ہم رہیں گے ہمیشہ ساتھ۔ وہ اس کو مسکراتی آنکھوں سے سر ہلانے لگی، ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ او میرے دوست، تم کب پاکستان ہوئے؟ عثمان ندیم سے گلے ملنے لگا۔ بس کل ہی آیا ہوں، لیکن تم یہاں اور ابھی تک؟ ہاں یار، بس ہر قدم میں نے احتیاط سے لینا ہے، میں نے کچھ بھی جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا۔ عثمان پریشان کے ساتھ پورے تھانے میں گھوم رہا تھا۔ ندیم ملک اس کا قریبی دوست اور رشتہ دار تھا، اس کو کل شام یہ پتہ چل گیا تھا، مگر وہ رات میں ملنے نہیں آ سکا، ابھی وہ اس سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ عثمان، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنے بھی پاورز نہیں ہیں کہ اپنا بیل کروا لو؟ اس کو یہ بات اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ اس بار بیل سیدھی طرح نہیں ہو سکتا، ہمیں الگ کچھ سوچنا ہوگا، عثمان نے واضح کہہ دیا تھا۔
ندیم اس کی بات پر سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا، تم ایسا کرو، تم کچھ ہلا گلا کرو۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولنے لگا، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تمہارے لیے؟ نکالو ہجوم سڑکوں پر، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ سب میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن یہ وجہ کافی نہیں ہے۔ عثمان غور سے سن رہا تھا۔ تو وجہ اس کے لیے میں بناتا ہوں، کسی جج کو کس کراتے ہیں؟ مطلب وہ ترچھی پرسوچ نظروں سے پوچھنے لگا۔ مطلب سیدھا ہے، جج کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ پھر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر زیادہ سچا اور شریف نکلا تو؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر وکیل کی نہیں بنتی تو کیا ہوا، ہم خرید لیتے ہیں عدالت کو، وہ چمکتی آنکھوں سے کہنے لگا۔ ندیم سر ہلانے لگا۔ ندیم تو سچ میں دوست ثابت ہو گئے ہو یار۔ ہم یار رکے ہیں جان، تمہیں گیلا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دل خوش کر دیا تم نے۔ وہ اپنی باہیں کھولنے لگا۔ 1 منٹ میں وہ فریش ہو گیا تھا۔ بس دیکھتے جاؤ، کل صبح کی نیوز میں موزز عدالت کے جب اپنا اعتراف کر رہا ہوگا کہ وہ تمام ثبوتوں پر نظر ثانی کر کے اس کو بے بنیاد اور نامکمل قرار کر اپنے آرڈرز کو دوبارہ لیتے ہیں، اور پھر باقی تماشا عوام بنائے گی۔ آخری بات عثمان کرنے لگا۔ دونوں ایک ساتھ ایک فلک بوز کہکا لگانے لگے۔ تھانے کے اندر پولیس والے حسرت سے ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے تھے جو کہ نام سے کرمینل تھے، مگر رسائی اتنی تھی کہ موزز پولیس آفیسرز بھی اس کے سامنے جی بحضور کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ کل کیوں نہیں آئے؟ کیا کچھ زیادہ اہم کام چل رہے ہیں آج کل؟ ہاں ایسا ہی سمجھو، ایک بزنس ڈیل ہو رہا ہے، اس کا آنر میرا ایک بہت بڑا اور پرانا جاننے والا ہے۔ آج کل اس کا بزنس مارکیٹ میں خوب گرم ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر اس سے رشتہ داری ہو جائے تو دونوں طرف سے فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی علیشہ ابھی بڑی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ تم نے علیشہ سے پوچھا ہے؟ عثمان تھوڑا پرسوچ لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ کہا ہے کل شام کو، آج ڈنر پر آ رہی ہیں، وہ بھی ملے گی لڑکی سے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بہتر جانتے ہو، اگر ہمارا پلان کام کر گیا کل تک میں بھی پھر گڑ ہوں گا، گپ شپ لگائیں گے۔ وہ تو ضرور کریں گے، اور تم فکر مت کرو، کل تک تم گھر پر ہی ہوگے۔ ویسے بھی یورپ میں ہم اس طرح کے کیسز بہت سنبھالتے آ رہے ہیں۔ نہ کرو ندیم، ہمیں تو لگتا تھا یہ خرید و فروخت صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عثمان، ہر جگہ کی ایک کمزوری ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی فیلڈ ہو، کوئی پروفیشنل انسان ہو، کوئی کاروبار ہو، وہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس کی کمزوری تم اپنی طاقت جانو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یورپ جیسے کنٹریز میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان عذابی لحاظ سے ایک جیسا پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ بعد میں ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، کسی کو دیکھ کر غصہ کرنا ہے، ورنہ بچپن میں تو ہم سب شیطانوں اور ویلن سے نفرت اور ڈر کا رشتہ، جبکہ پریوں، اچھے لوگوں اور ہیرو سے پسندیدگی جیسے رشتے کو قائم کرتے ہیں۔ بڑے ہو کر بھی ہم جتنا بھی بدل جائیں، یہ پیسہ ایسی چیز ہے جس میں ہمیں اتنی ہیرو کی تصویر دکھتی ہے۔ امید ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی نوٹوں سے بادشاہ بنیں گے، ہمیں پھر اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم بس خود کو اسی جگہ پر رکھ کے سوچتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں۔ گڈ مارننگ موم اینڈ ڈیڈ۔ ہمارے اوپر سے اتر کر کچن میں آ گئی تھی۔ نغمہ ناشتہ بنا رہی تھی اور شیراز بیٹھا کچن میں نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ مما کچھ ہیلپ چاہیے، وہ اس کو پیچھے سے آواز دینے لگی۔ نہیں بیٹا، سب کچھ بس ریڈی ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ وہ دوسری نیچے نہیں آئی؟ بابا نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ شیراز کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ شیراز نغمہ سے پہلے جواب دے گیا تھا۔ نہیں بابا، ہے تو کچھ نہیں، اور ہینا بھی سو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ لیٹ اٹھ جائے، جب اٹھ جائے گی پھر ہم سب کو جوائن کر لیں گی۔ وہ وہیں پر ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بھی آج آفس لے جانا ہے؟ ٹائم دیکھو، 9 بج رہے ہیں۔ شیراز نے اخبار سے سر اٹھانے لگا۔ جی بابا، آج لیٹ جانا ہے۔ تاکہ بابا نے سر ہلایا تھا۔ حمائل، وہ ناشتے میں کیا لے گی تمہیں پتہ ہے؟ ماما کچھ بھی بنا لے، وہ کھا لے گی، ویسے بھی وہ کھانے کی ہر چیز کو شوق سے کھاتی ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس دن ڈنر پر تو اس نے رونق لگا دیا تھا، اس کے گھر میں تو اس بچی کی وجہ سے خوب ہلچل مچی ہوگی، اور ایک تم ہو ہر وقت بس ڈنڈا ہاتھ میں لیے پھرتی ہو۔ ماما میں نے کیا کیا ہے، اب تو میرے پیچھے پڑی ہیں۔ بابا دیکھ لیں اپنی بیوی کو، اس کو تو صدمہ لگا تھا۔ ہینا بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، شیراز صاحب کی نظر ہینا پر پڑی جو کچن کے سامنے کھڑی تھی۔ حمائل کے ساتھ نغمہ بھی اس کو دیکھنے لگی۔ آؤ ہینا، کیوں کھڑی ہو؟ حمائل بھی اس کو آواز دینے لگی۔ وہ مرے قدموں سے ان کے پاس آنے لگی۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ نہیں بیٹا، یہاں کچھ بھی اتنا خاص نہیں چل رہا تھا۔ نغمہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا آپ لیٹ اٹھیں گی، حمائل نے اس سے کہا۔ نہیں ایڈوکیٹ، میری نیند پوری ہو گئی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا تم ٹھیک سے سو پائی ہو۔ ہینا اب کیا لیں گی ناشتے میں؟ میں ابھی حمائل سے یہی پوچھ رہی تھی۔ اب کچھ بھی بنا لے جو آپ کو آسان لگے۔ شیراز اخبار سے سر اٹھانے لگا۔ اس کو اس ڈنر والی اور آج کی ہینا میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا۔ حمائل نے ابرو آنکھوں سے باپ کو ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ویسے بابا آج آپ کیوں لیٹ ہیں؟ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرنے لگی۔ شیراز اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے اس پوسٹ سے مجھے سخت چڑ ہے، کتنی بار کہا ہے یہ تمہاری عادت نہیں ہے کہ اس ترچھی نگاہوں سے تم گھر میں باپ کو بھی دیکھتی ہو۔ کیا ہو گیا ہے شاز؟ وہ تو صرف ایک بات پوچھ رہی ہے۔ دونوں کے درمیان نغمہ بولنے لگی تھی۔ بھائی اسی طرح سے بات کرے نا، چہرے پہ یہ ایکسپریشنز لا کر یہ مجھے بھی کنفیوز کر رہی ہے۔
ماما اب گھر ہو یا عدالت دونوں میرے ہی ہیں اور آپ لوگ بھی میرے ماں باپ ہیں، تو جو بھی کر رہی ہوں، جیسی بھی دکھ رہی ہوں، میرے سوال کرنے کا انداز تو یہی ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری شاز کو بھٹکانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر ایک بات تھی، ان سب میں ہینا بھی ہنسنے لگی تھی۔ ویسے انکل آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہینا نے شراز سے کہا۔ ہماری چمکتی آنکھوں سے اس کے سننے کا انتظار کرنے لگی، اس کی معصومیت پھر سے اس پر طاری ہو رہی تھی۔ جی پوچھے بیٹا، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ کیا آپ ایڈوکیٹ سے ڈر رہی ہیں؟ نغمہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ بیٹا جی، یہ سر درد بھی میرا اپنا ہی ہے، میں نے اسے خود گنڈی بنایا ہے۔ اور اس کی بات پر ہینا کھل کے ہنسنے لگی۔ ویسے انکل آپ کی بیٹے کی طرح ہر لڑکی بننا چاہتی ہے، میں خود بھی اس طرح بننا چاہتی ہوں، مگر ہر کسی کے پاس اتنا جگر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایڈوکیٹ کی طرح گنڈی بنائے۔ ہینا کی بات نے ماحول پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ تم ایسا کرو ہینا بیٹا، ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ، کم از کم آپ ہمیں ہنسا تو سکتی ہیں، ورنہ ہمارا یہ منہ اسی طرح سوکھا رہتا ہے، اور اس سب کے بدلے ہم تمہارے گھر میں حمائل کو بیچتے ہیں، تمہارے باپ سے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انکل آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر یہ کا پاسبل نہیں ہے ایڈوکیٹ بھی ہمارے پاس رہے۔ ویسے اس پر سوچا جا سکتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا۔ ہینا اس کی حامی پر حمائل کو دیکھ کر ہنستی ہے۔ ہینا اب میری سفارش بعد میں کرو، پہلے ماما کو بتاؤ کیا لوگی ناشتے میں؟ نغمہ اس کو دیکھ کر سر ہلانے لگی۔ تو پھر مجھے ایک آملیٹ اور ایک پراٹھا بنا دے۔ واہ بیٹا، تمہاری خوراک تو خالص دیسی ہے۔ جی آنٹی، وہ صرف اتنا کہہ پائی تھی۔ نغمہ ایک نظر مطمئن آنکھوں سے ان سب کو دیکھنے لگی اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ وہ تینوں اب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ سر کچھ دیر بعد آپ کی لاسٹ میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ فری ہو جائیں گے، اور شام 4 بجے کی فلائٹ میں نے بک کروائی ہے، آپ 9 بجے تک اسلام آباد میں اپنے گھر میں ہوں گے۔ تم ایسا کرو کہ لاسٹ میٹنگ تھوڑا لیٹ کروا لو، میرا کچھ امپورٹنٹ کام ہے، اس کو کرنے میں مجھے وقت لگے گا۔ اوکے سر، میں کر لوں گا، پر آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اریان جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا، اپنے پی اے کے سسپینس پر اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ کیا کہنا ہے؟ سر کل رات آپ میٹنگ میں تھے، آپ کی فون پر 12 مسڈ کالز آئے تھے، میں نے ایک بار اٹھایا تھا، انہوں نے آپ کو بولنے کا کہا تھا، میں نے کہا آپ میٹنگ میں ہیں، مگر پھر بھی مسلسل کالز کر رہے تھے۔ اریان اپنا فون اپنی پاکٹ سے نکالنے لگا، کال ہسٹری چیک کرنے اس نے ریسنٹلی کالز کو دیکھا۔ ڈیم اٹ، اس نے اپنی گاڑی پر ہاتھ مارا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، بعد میں فری تو ہو گیا تھا، اتنی کالز کے بعد تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ سر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن رات کے 2 بجے آپ اپنے اپارٹمنٹ میں آئے تھے، بہت تھکے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا میں کل بتا دوں گا۔ اس کا پی اے نیچے دیکھنے لگا۔ آئندہ جو بھی ہو، اگر میں اس وقت کسی بھی طرح بزی ہوں، بعد میں فری ہو کے میں جیسا بھی نظر آؤں، مجھے انفارم کرنا تمہارا فرض ہے۔ سوری سر، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ تم سب کچھ چھوڑو اور اسلام آباد کی فلائٹ آگے کروا لو، مجھے ابھی اسی وقت اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ سر آپ کی لاسٹ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی نو، پر جو میں نے کہا ہے بس وہی کرو۔ اوکے سر، میں کر رہا ہوں۔ اریان وہاں سے واپس اپنے اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا، اسی نمبر پر پھر سے کال کرنے لگا۔ فون جلدی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو سر، میں نے آپ کو رات میں کتنے کالز کر دیے تھے، آپ نے ایک بھی نہیں اٹھایا۔ لیو دیٹ اپڈیٹ می ناؤ، واٹس دی پرابلم؟ سر کل رات 9 بجے ہماری میم فرقان سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس نے جیسے سنا اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، مگر یہ جانتا ہوں کہ فرقان عثمان صاحب سے ملنے کے لیے 2 دن پہلے پولیس اسٹیشن گئے تھے، موبائل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اور کچھ؟ یہ سر ندیم ملک آیا ہے، علیشا میم کے والدہ صاحب، وہ بھی آج دوپہر کو عثمان کے ساتھ ملنے کے لیے تھانے آ گیا تھا، پتہ نہیں وہ کچھ بات کر رہے تھے، میں قریب سے نہیں دیکھ پایا، مگر وہ دونوں بہت تیز تیز ہنس رہے تھے۔ اور کچھ ہے؟ یا بس اتنا ہی ہے؟ اس کی رگوں کا خون جیسے گرم ہو گیا تھا۔ نو سر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آریان فون ڈسکنیکٹ کرنے لگا۔ میں ایک دن نہیں تھا وہاں پر اور تم نے ملنا ملانا شروع کر دیا، دل کر رہا ہے ہمارے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ خیر اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ کیسے اتنی رات کو تم کسی غیر مرد سے ملنے کے لیے جا سکتی ہو؟ تم بے فکر ہو جاؤ میری جان، میں آ رہا ہوں۔ وہ ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے پانی کو ایک سانس میں پینے لگا۔ اوکے بابا، میں ہینا کو ڈراپ کرتی ہوں، وہاں سے پھر آفس بھی جانا ہے، پھر بہت لیٹ ہو جائے گی، مجھے بھی نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ ہینا بیٹا، تم ریڈی ہو؟ جی انکل، آئی ایم ریڈی۔ چلو نکلو تم لوگ، لیکن احتیاط سے، وہ ہمائل کو دیکھ کر خاص طور پر کہنے لگا۔ جی بابا، ہم خیال رکھیں گے۔ آؤ ہینا، وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ آنٹی، وہ نغمہ سے کہنے لگی جو اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اللہ کی امان میں جاؤ، نغمہ نے اس کو مسکراتے چہرے سے رخصت کر دیا۔ وہ ہمائل کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگی۔ اس نے وہی ڈریس پہنا تھا جو کل اس نے اس کے لیے خریدا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا، گاڑی ابھی مین روڈ پر جا رہی تھی۔ کب تک جوائن کر رہی ہو پھر؟ ہینا اس کو دیکھنے لگی، اس کی نظر سامنے روڈ پر تھی، وہ کچھ جواب نہیں دے پائی۔ ہینا تم تو گھر میں بالکل ٹھیک تھی، پھر کیا ہو گیا ہے؟ ایڈوکیٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کل جو ہوا ہے، مجھے یاد کر کے ڈر لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، چھپنا ان سب چیزوں کا حل نہیں ہے۔ تم ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، تمہیں اس دنیا کو فیس کرنا ہے، ورنہ اگر تم اس طرح ڈرتی رہی تو یہ دنیا تمہیں مزید ڈرائے گی۔
شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے چھپنا نہیں چاہیے کیونکہ میں نے بھی آپ کی طرح بننا ہے۔ اس کے دل میں کل رات کے لیے رسپیکٹ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بالکل تم میری طرح ہی بنو گی، بلکہ تم مجھ سے بھی بہتر بنو گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ 2 انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مروڑ رہی تھی۔ وہ جو بھی کہنے والی تھی مگر وہ کنفیوز لگ رہی تھی۔ حمائل نے اس کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ اس کی نظریں دوبارہ روڈ پر جمنے لگی۔ فرقان میری ماما کا ایکس ہسبینڈ ہے۔ حمائل کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی، مگر وہ کوئی اٹینس ریئیکشن نہیں دے گئی کیونکہ وہ ہنا کو یہ یقین نہیں کروانا چاہتی تھی کہ یہ اتنی بڑی اذیت ہے۔ کیا پہلے سے جانتی تھی؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو ابھی تم نے بتایا ہے۔ تو آپ اتنی کالم کیسے ہیں ایڈوکیٹ؟ مجھے بہت بڑا فیل ہو رہا ہے، اور ماما نے بھی کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ بابا سے دوسری شادی کر چکی ہیں۔ آپ کی ماما کا یہ پرسنل میٹر ہے، جس طرح کہ ہر انسان کا ہوتا ہے۔ میرا تمہارا ہر کسی نہ کسی کوئی بات ہوتی ہے جسے چاہ کر بھی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اگر یہ تم کہہ کر اپنی ماما کی محبت پر کویسچن مارک لگاؤ گی کہ اس نے تمہیں اس سب کے بارے میں نہیں بتایا، تو ابھی جان کے تم خوش ہو کیا؟ نہیں نا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بہتر ہے ہم جتنا جس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اتنا ہی ہم خوش رہتے ہیں۔ مگر ان کو بتانا چاہیے تھا جو بھی تھا۔ ہنا کا ٹرسٹ اور وہ ایمن ہرٹ ہو گیا تھا۔ تو کیا اس بلڈی شخص کی وجہ سے تم اپنی ماں کو ہرٹ کرنا چاہ رہی ہو؟ اس کو عرصہ آ گیا تھا، اس کی بے وقوفی پر گیا، جس نے تم پر اتنا ٹرسٹ کیا ہے، تمہیں اس دنیا کے ہجوم میں بھیجا ہے۔ اسے یہ علم نہیں تھا کیا؟ اس کو یہ کبھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ اگر اس کے ماضی کے بارے میں تم جان لو تو کیا ہوگا؟ وہ 1000 بار اس وسوسے کو دل میں لاتی ہوگی، مگر اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر رہی ہوگی کہ تم اس کی بیٹی ہو، تم اس پر ٹرسٹ کرو گی۔ مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آئی ٹرسٹ ان مائی موم۔ اچھی بات ہے، تمہیں کرنا بھی چاہے۔ اس کے بدراؤں نے اس سے خاصی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی سچا نہیں ہوتا، جس کا مطلب تھا کہ تم احسان نہیں کر رہی۔ تمہارا گھر آ گیا ہے، کل سے سیدھا آفس جوائن کر لو۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی سے اترنے لگی۔ آپ میرے ساتھ اندر آ رہی ہیں؟ تم نہیں چاہتی کیا؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اب جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ چلو آؤ، مجھے انکل سے بھی ملنا ہے۔ انکل جانی کے پاپا سے؟ حمائل نے سر ہلایا۔ ان سے کیوں ملنا ہے؟ حمائل اس کے پوچھنے پر مسکرانے لگی۔ تم آؤ تو پتہ چل جائے گا۔ آپ کہیں میں شکایت تو نہیں کر رہی؟ تم اندر تو آؤ۔ وہ حمائل سے پہلے اندر جانے لگی۔ سلام میڈم۔ وعلیکم السلام۔ نیلو آنٹی سامنے اس کی ملازمہ کچن سے نکل رہی تھی۔ اس نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ میڈم وہ تو اوپر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بلائیں، ہم لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ آئے ایڈوکیٹ، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ آپ کچھ لیں گی؟ بالکل بھی نہیں، ابھی تو ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ آپ کچھ سنیکس لے آتی ہوں۔ ہنا ہم بعد میں کھا لیں گے، ابھی انکل سے ملنا ہے اور اس کے بعد آفس کے لیے نکلنا ہے، پھر دیر ہو جائے گی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ ہنا تم کہاں تھی؟ اس کے ماں باپ دونوں اوپر سے اتر گئے تھے۔ کل رات سے ہم تو کتنی کالز کر چکے ہیں، تم نے ہمارا ایک کال بھی نہیں اٹھایا۔ سیڑھیوں سے وہ شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو حمائل نے انفارم کر دیا، پھر اس طرح کون کرتا ہے؟ فون کر کے تو انفارم کر سکتی تھی۔ سوری ماما۔ وہ اس کے گلے لگی۔ زبیر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ شاید وہ بھی کچھ کہتا، مگر اس کی بیوی نے موقع نہیں دیا۔ انکل، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا اس طرح گھر سے جو باہر بغیر کسی رابطے کے نہیں رہی، اس لیے ہمیں ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ کو لیٹ نائٹ پارٹی ہے، دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے گھر پر اپنے ساتھ رکنے کا کہا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی تھی، مگر مجھے مناسب نہیں لگا۔ خوش رہو بیٹی، سلامت رہو۔ تھینک یو آنٹی، ابھی کے لیے میں نکل رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کچھ چائے پانی تو کرتی، اس طرح بغیر کچھ کھائے تو چلی جاؤ گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ آنٹی یہ میرا ادھار ہو گیا، اگلی بار جب بھی آؤں گی تو ضرور چائے پیوں گی۔ ہنا ٹیک کیئر۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ ماما میں 2 منٹ میں آئی اور باقی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ہمارا بھی مین گیٹ کے قریب ہی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ایڈوکیٹ پیچھے سے ہنا نے اس کو آواز دیا۔ اس کے رواں قدم رک گئے تھے۔ ہنا دوڑ کے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ آئی وش میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ یو نو یو آر جسٹ امیزنگ۔ اوپر دیکھ کر اپنے بہے آنسوؤں سے ایک بار پھر مسکرانے لگی۔ ہنا ہم کل آفس میں ملتے ہیں۔ وہ اس کے بازو کو سہلانے لگی۔ کیا میں اب جاؤں؟ یس اب جائیں۔ وہ سر ہلانے لگی۔ بی ریلیکس، یس آئی ایم ٹرائنگ۔ وہ اس کو چھوڑ کر نکل گئی۔ ہنا اوپر دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی اور واپس اندر چلی گئی۔ تم کیا چاہتی ہو علیشا؟ میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ میرا فون اٹھاؤ ورنہ میں سچ میں آ جاؤں گا۔ صبح اٹھ کے علیشا نے نثار کے بہت سارے فون کالز اور وائس نوٹس دیکھ لی۔ ان میں سے اس نے ایک کو سننے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس نے اس کو ٹیکسٹ کیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی۔ اس کا موبائل جو بیڈ پر پڑا تھا وائبریٹ ہو رہا تھا۔ وہ وہی تھا۔ اس نے کال کو پک کر لیا۔ کہاں تھے تم؟ کتنی کالز میسیجز رات سے اب تک کر چکا ہوں۔ سوری، میں رات میں جلدی سو گئی تھی۔ میرا یہاں ٹینشن سے برا حال ہو گیا ہے اور تم پکی نیند سو گئی تھی۔ کمال ہے۔ کیا ہوا اس کمینے کا؟ کون؟ اور آپ یہ کتنی گالیاں دے رہے ہیں؟ تو کیا اس کی شان میں قصیدے لکھوں جو میری بیوی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا؟ ریلیکس کریں نثار، آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔
یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی یہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے آپ میری کوالٹیز کو ابھی صحیح سے نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اگر وہ چاہے تو دوست بن سکتا ہے اور کچھ نہیں، اور ویسے وہ اچھا خاصا تھا اور وہ بھی کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ چلو اچھا ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا اس کا خون مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ دوست بن سکتا ہے؟ اور کیا کہا؟ اچھا خاصا؟ سیدھی طرح سے اس کی تصویر بھی سوچوں سے مٹا لو۔ اس نے ابھی نوٹ کر لیا تھا، ہنا اس کی باتوں پر بلش کرنے لگی تھی، جو سیدھا سیدھا اس پر حق جتا رہا تھا۔ آئندہ میں تمہیں کسی کی تعریف سنتے نہ دیکھوں، تم صرف میری ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے کیا کہا؟ سن لیا تم نے؟ جی سن لیا ہے، اور یہیں پر ہوں۔ آج مل سکتی ہو؟ میں دیکھتی ہوں لیکن شور نہیں ہوں، پھر آپ کو ٹیکسٹ کر لوں گی، ابھی گھر میں بھی ڈیڈ ہے۔ اوکے میں ویٹ کروں گا، تم بس ٹیکسٹ کرو۔ اوکے اللہ حافظ، آئی لو یو۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے لگا۔ اس نے موبائل کو ایک نظر دیکھا اور وہیں پہ الٹا بیڈ پر گر گئی۔ وہ کتنی دیر موبائل کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ محبت میں اگر پسندیدہ شخص بغیر تمہارے کچھ کہے اظہار محبت کرے، ایسا لگتا ہے تم 7 آسمانوں میں اڑ رہی ہو۔ کوئی رکاوٹ، کوئی ڈر، کوئی خوف اس 2 لفظوں کے اظہار محبت کے سامنے نہیں ٹک پاتا۔ یہ تو چیز ہی ایسی ہے جو چہرے پہ کوسے خزاں کے رنگ بھی کھیر دیتا ہے، یا پھر اجرے طوفان زدہ آسمان کی طرح تمہارے رنگوں کو چھین لیتا ہے، تمہاری دنیا کو سیاہ راکھ زدہ بنا لیتا ہے۔ کبھی خاموشی میں صدا بن کے گونجے، کبھی شور میں کوئی بھی بات نہ کہے، کبھی ایک نظر میں صدیوں کا پیار ہو، کبھی عمر بھر کا ساتھ بھی اجنبی لگے، کبھی سانسوں میں خوشبو بن کے بس جائے، کبھی دل کو سنبھالنا محال ہو جائے۔ محبت میں کچھ بھی یقینی نہیں ہوتا، یہ جذبہ کبھی خدا کبھی فتنہ بن جائے، کبھی سجدوں میں چھپی ہوتی ہے اس کی روشنی، کبھی زخموں میں چھپائے رکھتی ہے اپنی سچائی۔ یہ جنت بھی ہے جب وصل کی شب ہو، یہ دوزخ بھی ہے جب ہجر کا لمحہ ہو۔ یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے باقی ہے، محبت آخر ہے کیا، سزا یا بخشش کی پیاسی ہے؟ بھائی وہ فوٹو شاپ والا ہے، اس کا ایک گارڈ اس کے پاس خبر لے کر آ گیا۔ کہاں پر ہے؟ فرقان لان میں کھڑا تھا۔ باہر کھڑے ہیں، اندر بھیج دو اسے۔ کچھ دیر بعد اسی گارڈ کے ساتھ ایک آدمی اندر آ گیا۔ فرقان اس کو آتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس شخص کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ بولو کام ہو گیا؟ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے کر لیا ہے، سب تصویریں ریڈی ہیں۔ کہاں ہیں؟ دے دو مجھے۔ سر اس میں ساری پکچرز موجود ہیں۔ اس کے ہاتھ میں جو لفافہ تھا وہ اس نے اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، یہ تصویریں فوٹو شاپ ہوئے ہیں، اگر کسی ایکسپرٹ کے سامنے یا کمپیوٹر انالیسس کا کر دیا جائے تو اس کا اصل اور نقل معلوم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ فرقان وہ لفافہ کھولنے لگا، اس نے اس کے اندر سے تصویروں کو باہر نکال لیا۔ سامنے ایک بےہودہ تصویر اس کی شکل کے ساتھ بہت مہارت سے فوٹو شاپ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا دیکھا، بہت چھوٹے کپڑوں میں اس کی بہت قریب سے ایک تصویر بنائی گئی تھی، جس میں وہ بھی فرقان ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھنے لگا، پتہ نہیں یہ سب حقیقت میں کب ہوگا۔ وہ اس تصویر میں اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگا۔ تیسرا تصویر بھی فرقان کے ساتھ ایک اور سٹائل میں بنایا گیا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے پورے 12 تصویریں اس نے دیکھ لی، جس میں صاف صاف ایک ذیلی غیر اخلاقی تعلق کو فرقان اور حمائل کے درمیان اس تصویروں کی وجہ سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سبھی تصویروں کو اس نے دوبارہ اکٹھا کر کے اسی لفافے میں بند کر دیا اور اپنے سامنے رکھا۔ وہاں کچھ فاصلے پر بہت سارے اس کے گارڈز کھڑے تھے، ان میں سے ایک کو ہاتھ سے وہ آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جی بھائی۔ وہ گارڈ اس کے قریب آنے لگا۔ یہ لو اور اس کو عثمان تک پہنچا دو، لیکن یاد رکھو پہنچنا چاہیے۔ وہ اپنی بات پر زور دینے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ لو۔ وہ اسے لفافہ لینے لگا۔ اس کا گارڈ وہاں سے جا کے 2 گاڑیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، جہاں فرقان عثمان کو کال ملانے لگا۔ کال جلدی پک کر دی گئی تھی۔ ہاں فرقان بولو۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب کچھ دیر میں تصویریں مل جائیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، پھر تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب۔ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ فرقان فون کو ڈسکنیکٹ کر کے اندر چلا گیا۔ فرقان کی حویلی وہاں کے پولیس اسٹیشن سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ وہ گارڈ جس کو فرقان نے تصویریں دی تھی، وہ اس کا ایک پرانا اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ بہت سارے سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی روڈ پر ہموار چل رہی تھی۔ وہی گارڈ آگے گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سارے گارڈز کھڑے تھے۔ سورج اپنے عروج تک پہنچنے میں سرگردہ تھا۔ نیچے زمین پر اس کی گرم روشنی وقت کے ساتھ مزید بڑھ رہی تھی، لیکن ابھی تک سورج بھی پہاڑ کے اس سرے تک نہیں پہنچ رہا ہوتا جس کے بعد وہ واپس ڈوبنے لگتا ہے۔ ان کی گاڑی کے سامنے اچانک ایک گاڑی آگے اور ایک پیچھے سے آ کر ان کو گھیر لیتا ہے۔ درمیان میں وہی گاڑی جس میں فرقان کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں۔ فرقان کے سارے گارڈ گاڑی سے اترنے لگتے ہیں۔ گاڑی کے اندر چوکنا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے پیچھے گاڑیوں میں سے کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ کون ہے یہ لوگ؟ ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے؟ وہی گارڈ ڈرائیور سے کہہ دیتا ہے۔ سامنے والی گاڑی میں سے سوٹڈ بوٹی ایک جیسے کپڑوں کے 4 آدمی نکلنے لگتے ہیں۔ گاڑی کے اندر اور باہر سبھی کی نظریں انہی پر ٹک جاتی ہیں۔ ان کے بعد ایک اور شخص جس نے بے داغ سیاہ طریقے کی طرح سوٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، گاڑی سے نکلتا ہے اور سیدھا اپنے گاڑی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آگے بیٹھے
اس گارڈ کو ہارٹ سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا ہے جس کو فرقان نے تصویریں دی تھی۔ فرقان کو گارڈ کنفیوز ہو کے اسی کے اشارے سے باہر نکلتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گارڈ سامنے والے سیاہ مہاراج کے قریب جاتا ہے اس کے پیچھے آنے والے گارڈز بھی قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تقریباً 4-5 فٹ کے فاصلے پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کیوں ہمارا راستہ روک رکھا ہے؟ آریان انہی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم اس کو چھوڑ دو، میں کون ہوں؟ مجھے جو چاہیے وہ مجھے دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو ہم کس کے لوگ ہیں۔ اگر بھائی کو پتہ چلا تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اوریلی، میں تمہارے بھائی کی مشکل کو آسان کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک سیلفی لے کر تم بس اس کو دکھا دو۔ اس کی دھمکی کا وہ مذاق اڑانے لگا۔ میں ابھی شرافت سے کہہ رہا ہوں مجھے وہ تصویریں دو جو فرقان نے تمہیں دیے ہیں، کیونکہ اگر مجھے غصہ آیا تو پھر نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ گارڈ شوٹ کرو سب کو، وہ تیز آواز میں اپنے ساتھیوں کو کہنے لگتا ہے۔ اپنے پیچھے تو دیکھو۔ پھر بات کر کے وہ بیڈ میں کہنے لگا۔ اس نے سر کو دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ تمام گارڈز کے سینوں پر پستول پڑی تھی۔ کوئی موو بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ شوٹ تو بڑی بات تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ کافی ہے۔ جب پورا فلم دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے مار دیں گے اور اہل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابے یار، یہ ایسے نہیں مانے گا، بس ایک رٹ لگائی ہے۔ مار دو اسے۔ اس کی آرڈر کے بعد سیدھا گولی اس دشا کے آ کر اس کے پیر پر لگتی ہے۔ نہیں، مجھے مت مارے پلیز، ایسا مت کرے۔ وہ شخص دوبارہ اس کو دیکھنے لگتا ہے جس کے فضول ایکسکیوزز سے اس کا موڈ خراب ہو کے دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ پکچرز میں دیتا ہوں، وہ جلدی میں کہنے لگا۔ زمین پر پڑے اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر پہلے بات مان لیتے تو اتنا زخمی نہیں ہوتے۔ زمین پر بیٹھے وہ اس سے کہتا ہے چلو اب بغیر کسی ضد کے سیدھا وہ لفافہ دے دو۔ وہ اس کے کالر کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ گارڈز بکھرے سانس کے ساتھ اپنی جیب سے خاکی لفافہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ اپنے بھائی سے کہنا تھوڑا سنبھل کے، میں آریان ارسلان ہوں۔ میرے خلاف اگر میرے دادا سے ملو گے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر دوبارہ کبھی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کو کہو تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یاد رہے گا تمہیں میں نے کیا کہا؟ یا پھر ایک بار پھر کہوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا جو نکلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں یاد رہے گا، وہ اٹھ کر جواب دینے لگا۔ گڈ بوائے۔ وہ اس کو ایک سائڈ اسمائل پاس کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کو ہاسپٹل پہنچا دو، وہ باقی گارڈز کو کہنے لگتا ہے۔ اس کے اشارے سے سبھی آدمیوں کے سروں سے گن ہٹا لیا جاتا ہے۔ وہاں سے واپس وہ کار میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے آدمی بھی اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بجلی کی رفتار سے دونوں گاڑیاں الٹی سمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ، آپ نے نیوز دیکھ لیا ہے؟ اس کا ایک ٹیم ممبر اس کے آفس میں آ کر کہنے لگا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ جلدی آئیں۔ وہی شخص واپس جلدی میں چلا جاتا ہے۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کانفرنس ہال میں بڑے سے اسکرین پر جج پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ یہ وہی جج تھا جس نے پچھلے کورٹ سیشن میں عثمان کے خلاف فیصلے کی سنوائی کر رہی تھی۔ میں ہائی کورٹ کا جج اپنے 2 دن پہلے سنائے ہوئے فیصلے کو دوبارہ لیتا ہوں کہ مشہور پولیٹیشین عثمان ارسلان ابھی تک عدالت کی نظروں میں مجرم ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی مخالف وکیل صاحبہ نے ابھی تک کچھ پروف اس کے خلاف نہیں کر پایا۔ لہٰذا تمام ثبوتوں اور تفصیلی نظر ثانی کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا فیصلہ واپس لے کر معزز پولیس صاحبان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ عثمان ارسلان کو جیل سے آزاد کر دیا جائے جب تک وکیل صاحبہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ عدالت کو یہ ثابت نہ کریں۔ میں اپنے پہلے سنائے ہوئے فیصلے پر شرمندہ ہوں۔ آپ سب کے وقت کا شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہیں آج کا سب سے دھماکہ دار نیوز جس میں جج صاحب نے خود اپنے فیصلے کو واپس لینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ یاد رہے، عثمان ارسلان ایک نامور اور پرانا سیاستدان ہے جس کی مقبولیت عوام میں سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ان کے خلاف یہ کیس دائر کرنے والی ایڈوکیٹ ہمائے معروف، جو کہ ایک قابل اور تیز وکیل ہیں، وہ لڑ رہی ہیں۔ 2 دن پہلے اس نے اس پیشی کو جیت لیا تھا۔ یقیناً اگلی پیشی میں انہوں نے ایک زبردست بریک تھرو کے ساتھ یہ کیس اپنے اختتام پر پہنچانا تھا۔ جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایسے گواہوں اور ثبوتوں کو پیش کرے گی جو اس کیس کے تابوت پر آخری نیل ٹوکیں گی، لیکن بدقسمتی سے ابھی اس سب کو کچھ دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ لائیو اس پولیس اسٹیشن کا منظر جس میں عثمان ارسلان اپنے پورے شان اور شوکت کے ساتھ وہاں سے نکل رہا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف اینکر بات کر رہا تھا تو دوسری طرف تھانے کی لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک جج اپنی بات سے کیسے مکر سکتا ہے؟ بیرسٹر سجاد اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہمائل ابھی تک وہیں پر سٹل کھڑی تھی۔ ٹی وی کا والیوم ابھی بند تھا۔ بیرسٹر سجاد نے پیچھے دیکھا، وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ اس نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس میں ان دونوں کے علاوہ ہمائل کی ٹیم ممبرز اور کچھ سینئر لائرز بیٹھے تھے۔ ہر کوئی پریشانی تھا کہ یہ کیس دن بدن ایک ڈینجرس ساغا بنتا جا رہا تھا۔ ہمائل کے فون پر کسی کو کال آنے لگا۔ اس نے موبائل اسکرین کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں اس کا باپ تھا۔ اس نے کال پک نہیں کیا تھا۔ اس کا فون اسی طرح بج رہا تھا۔ خاموشی کی وجہ سے موبائل کی رنگ ٹون جیسی وہاں کے دور دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بغیر دیکھے فون ریسیو کر گئی۔ ہمائل، تم ٹھیک ہو؟ میرا فون کیوں پک نہیں کر رہی؟ بابا، آئی ایم اوکے، پلیز ریلیکس، واٹ یو آر سینگ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہر جگہ عوام تمہارے خلاف نعرے لگا رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بابا، میں سیف ہوں، آپ بس ماما کو سنبھال لیں۔
تم ابھی آفس میں ہو نا؟ جی میں وہیں ہوں، تم باہر قدم بھی مت نکالنا، میں بس کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ بابا پلیز میری بات سنیں، ہمارے میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اچھا بولو۔ شیراز ایک لمبی سانس لینے لگا۔ دیکھیں میں جہاں پر سیف ہوں چیمبر کے باہر اور اندر سیکورٹی ہے، آپ جہاں پر ابھی نہیں آئے ماما کے پاس جائیں، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ گھر جلدی پہنچوں۔ تمہارے پاس سجاد ہے؟ جی سر یہیں پر ہیں، فون دو اس کو۔ بابا میری نو مور آرگومنٹس ہمارے، جسٹ ڈو اٹ۔ وہ مزید کچھ سہنے والا نہیں تھا، وہ سجاد کو دیکھنے لگی۔ بابا ایک لفظ کہہ کے وہ اپنا فون اس کو دے گئی۔ ہیلو سجاد میری بات سنیں، پلیز ہمارے کا خیال رکھیں، اس کو کسی طرح سے سیفلی گھر پہنچائے۔ کانفرنس روم کا دروازہ دراگ سے کھل گیا تھا، ایک گارڈ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ سر بہت سارے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور ایڈوکیٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پلیز کچھ کریں، وہ ایک سانس میں کہنے لگا۔ شیراز نے دوسری طرف سب سن لیا تھا۔ سجاد کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ شیراز میری بات سنو، ہمارے کے ساتھ ہم سب ہیں جہاں پر، تم گھر جاؤ، وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹنے لگا۔ ہمارے تم بیسمنٹ میں چلی جاؤ، وہ بالکل سیف ہے، حالات تھوڑے کنٹرول میں آ جائیں پھر ہم تمہیں بلا لیں گے۔ سر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ پولیس کہاں پر ہے؟ انہوں نے ہمارے گارڈز کو زخمی کر دیا ہے، اتنی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ہمائل گو ٹو دی بیسمنٹ۔ وہ مزید کچھ نہیں بول پائی، وہ وہاں سے بیسمنٹ کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے سجاد نے گارڈز بھی بھیج دیے تھے۔ گائز آپ سب چیمبر کے دوسری سائڈ پر چلے جائیں، کچھ دیر میں پولیس پہنچ جائے گی۔ سر وہ مسلسل پتھر پھینک رہے ہیں۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہو رہا، ایوری تھنگ ول بی فائن۔ وہ مسلسل کاز پہ کاز کر رہا تھا، اس کے جتنے بھی کنٹیکٹس تھے آج وہ یہاں پر کام آنے والے تھے۔ چیمبر کے اندر ہر طرف خوف اور دہشت کا سما تھا، ہر کسی کے چہرے پر پریشانی دکھ رہی تھی۔ سجاد کے فون پر کال آنے لگے۔ ہیلو سب ٹھیک ہے ہی نا؟ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ سب کچھ کہنے لگا۔ سر میری بات تو سنیں۔ اچھا جلدی بولو۔ میں جہاں آئی ہوں چیمبر کے بیک ورڈ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ کسی سے کہیں کہ دروازہ کھولیں۔ سجاد تو کچھ لمحے کے لیے اسٹل ہو گیا تھا۔ ہینا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم سب لڑکیاں مجھے پاگل کرنے پر تلی ہوئی ہو، وہیں پر کہیں چھپ جاؤ، میں بس آ رہا ہوں۔ یہاں پر ہماری سنبھالی نہیں جاتی تھی اور اب یہ بھی تشریف لائی ہے۔ ڈونٹ وری سر، جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ وہ فون پر کہنے لگی۔ سجاد جلدی جلدی سے نیچے اترنے لگا۔ ایک خفیہ راہداری سے گزرنے کے بعد کچھ فاصلے پر سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اس نے دروازہ کھول لیا تھا۔ ہینا سامنے کھڑی تھی۔ جلدی آؤ۔ واپس اس کے آنے کے بعد دروازہ بند کر گیا۔ اس کے پیچھے بیرسٹر سجاد واپس آفس ہال میں جا رہا تھا۔ سر ایڈوکیٹ کہاں ہے؟ وہ بیسمنٹ میں ہے، لیکن تم پر کون سا اٹیک آیا ہوا تھا؟ کیا مذاق چل رہا ہے کہ تم منہ اٹھائے ایسے آ گئی ہو؟ جانتی بھی ہو باہر کتنا خطرہ ہے۔ جاتے جاتے وہ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ سر مجھے بیک والا دروازہ معلوم تھا۔ وہ رکتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی پیچھے اس کی آ رہی تھی۔ ابھی ہمارے کے ساتھ رہو، کچھ دیر میں پولیس پہنچ جائے گی، پھر تم لوگ باہر آ سکتے ہو۔ جی سر۔ بیسمنٹ کے سامنے گارڈز کھڑے تھے، دونوں اندر چلے گئے۔ ہمارے ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگا رہی تھی۔ ایڈوکیٹ اب ٹھیک ہے نا؟ ہینا تم یہاں کیسے؟ باہر کتنا خطرہ ہے؟ میں پیچھے والے دروازے سے آ گئی ہوں۔ چلو شکر ہے تم نے تو مان لیا کہ باہر خطرہ ہے، ویسے یہ تم سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ بیرسٹر ہینا کو غصے سے دیکھنے لگا۔ سوری سر، میں نے جیسے سنا میں نکل گئی تھی، میں نے گھر پر کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اٹس اوکے، لیکن ابھی باہر مت نکلو، میں جا رہا ہوں۔ سر یہ سب کچھ کب تک ہوگا؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ کوئی پولیس ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے؟ اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے پلیز ریلیکس کرو۔ وہ اس کے فون پر پھر سے کال آنے لگی۔ وہ کال پک کرنے لگا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم دونوں باہر مت نکلو۔ وہ باہر جاتے ہوئے ان دونوں کو وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ بیرسٹر وہاں سے نکلنے لگا۔ پولیس پہنچ گئی۔ تم کافی لوگ پولیس کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، لیکن کچھ ابھی بھی وہیں پر ڈیرا ڈالے کھڑے تھے۔ مجبوراً پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی تھی، کچھ کو اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھاگ دوڑ مار اور شوٹ آؤٹ تقریباً 20 منٹ تک رہی تھی۔ ویلکم ہوم میرے دوست۔ شکریہ یار، تم نے تو ایسا کر لیا سب کچھ جیسے میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں عثمان، یہ سب آپ کی شاگردی میں رہنے کا نتیجہ ہے۔ ویسے یہ بھی صحیح کہا تم نے، چلو آؤ اندر چلتے ہیں۔ ندیم کے ساتھ وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ علیشا سامنے صوفے پر بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم دادا جان، ویلکم ٹو ہوم۔ تھینک یو بیٹا۔ عثمان اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ علیشا سے پوچھنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، بس ابھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ عثمان کیا لوگے، ٹھنڈا یا چائے؟ یار ٹھنڈا کچھ کھا لو، وہ ہنکار بڑھنے لگا۔ چلو صحیح ہے علیشا بیٹا، جاؤ جا کے باورچی خانے سے کہہ دو کچھ فریش سا بنا دے۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ بیرسٹر سجاد کے چیمبر کی تباہی کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے موت ہو گیا ہے، کوئی بھی چیمبر کے سامنے نہیں دکھ رہا۔ اسے تو کہتے ہیں ندیم عوام کی طاقت، اس سے بڑا کوئی ڈیفنس نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی اس سے کام نہیں کرتی جس طرح میڈیا اور عوام کرتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے۔ وہ سکرین کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ وکیل بھی اب تک بھاگ گئی ہوگی، اب آپ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرے گی، اس کو سبق مل گیا ہوگا۔ امید ہے کہ ایسا ہو جائے، مگر مجھے لگتا نہیں ہے وہ ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنے کا سوچا ہے؟ اور یہ اتنی چٹانی لائٹس پاکستان میں کب سے بننے لگے ہیں؟ ندیم جہاں پر بہت کچھ ہو گیا ہے، وہ وکیل بھی بنی ہے، یقین کرو اس نے مجھے 2 بار ہلا دیا، اس لیے اس بار میں بھی پکا پروگرام بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں کیا بتاؤں تمہیں؟ وہ اس کے سوال پر ہنسنے لگا۔
کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لڑکی مجھے کسی بڑے گھر کی لگ رہی ہے، تبھی تو اتنے بڑے دریا میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ وہ لڑکی میری پوتی ہے، میری بیٹی کی صاحبزادی، خاندان تو بڑا ہوگا کیونکہ اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میری رگوں میں ہے۔ عثمان ندیم کو دیکھنے لگا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا عثمان کہ یہ نغمہ کی بیٹی ہے۔ تم اپنی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کرو، وہ کیوں منع نہیں کر رہی اسے؟ تم بس بات کرو، وہ سمجھ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ویسے بھی اس بار میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ تم بتاؤ کب آ رہی ہے تمہاری بیوی؟ وہ کچھ دنوں میں بس آ ہی جائے گی۔ ہماری بہو رانی بھی وہاں پر گئی بیٹھی ہوئی ہے، کل بھی باپ بیٹے کے درمیان جنگ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ ویسے یہ آریان کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ وہ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ وہ سامنے سے نہیں کرتا مگر مجھے گرنے بھی نہیں دیتا۔ ہاں، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ اسے سیاست سے نفرت ہے، لیکن فیملی کو کبھی باہر والوں کے لیے ڈاؤن نہیں دیتا۔ ویسے وہ ہے بہت تیز، میرے ساتھ اس کا کھڑا رہنا تو میرا خواب بن گیا ہے، مگر وہ مانتا نہیں ہے اور اس کو مجبور کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ندیم سر ہلانے لگا، جہاں پر ہر چیز گمبھیر صورتحال میں تھی۔ ہمارے ابھی بھی آفس میں تھی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ شراز بھی وہیں پر آیا تھا، سجاد بھی انہی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے آفس ممبرز کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے، شراز نے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں حمائل کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں تھوڑے فاصلے پر آپ لوگوں کو فالو کر رہا ہوں۔ پلیز سر بس کریں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ آپ لوگ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے مل کے رہے گا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے میں یہیں پر بیٹھی ہوں، آپ کہہ رہے تھے 20 منٹ میں جاؤں۔ ٹھیک ہے، وہ تو باہر پورا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، مگر اب بھی پلیز بس کریں، اس طرح ڈر ڈر کے ہم نہیں جیت سکتے۔ ہمارے تم نے خود سنا پولیس کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ بہت لوگ چیمبر کے ارد گرد چھپے بیٹھے ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں جانتی ہوں لیکن میرا ابھی تو سنیں، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ پلیز بابا بتائیں مجھے گھر جانا ہے اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی تم ہمارے سروں میں سر درد بڑھنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ میں جا رہا ہوں سجاد، مجھ سے اور بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم کب سے بکے جا رہے ہیں کہ خطرہ ہے باہر، لیکن اسے بہت شوق ہے آگ میں کودنے کا۔ وہ اس کے ساتھ ہم بھی کودتے ہیں۔ وہ کھڑا ہونے لگا۔ اب اٹھو یا پھر تمہارے لیے کوئی انویٹیشن لانا پڑے گا۔ ہمیں بغیر کوئی جواب دیے اس کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ میں تم لوگوں سے فاصلے پر آپ کی گاڑی کو فالو کر رہا ہوں، ریلیکس کر کے جائیں۔ شراز اس کو سر ہلانے لگا، وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے حمائل بھی آ گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی آج یہیں پر چھوڑ رہی تھی کیونکہ اس کو شراز کے ساتھ آنا تھا۔ پچھلے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شراز سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کے پورے برق رفتاری سے جا رہی تھی۔ آج شراز صاحب سگنلز کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے پیچھے برستے سجاد بھی نکل گیا، وہ انہی کو فالو کر رہا تھا۔ شراز اور حمائل کے درمیان مزید کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کرنا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے ابھی بات شروع کریں۔ آدھے گھنٹے کا راستہ انہوں نے 15 منٹ میں ختم کر دیا تھا۔ شراز ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ شراز جیسے گھر کے اندر انٹر ہوا، اس نے سجاد کو ٹیکسٹ کر دیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ حمائل کو دیکھے بغیر اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی آنے لگی۔ نغمہ بیگم ڈرائنگ روم میں دروازے کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ جیسے حمائل کو دکھتی ہے، کھڑی ہو کر اس کی طرف قدم لینا شروع کرتی ہے۔ حمائل، تم نے میری جان نکال دی تھی، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حمائل اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، نغمہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شراز سخت غصے میں تھا، اس لیے بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ ماما، میں بہت تھک گئی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، حمائل باپ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے ماں سے کہتی ہے۔ مگر پہلے کھانا تو کھا لو۔ نہیں ماما، تھک گئی ہوں، بھوک نہیں لگ رہی، میں بس جا رہی ہوں۔ اوکے جاؤ تم۔ وہ اپنے اوپر روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ نغمہ اس کے پیچھے جانے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے جانے کے بعد اپنے روم کا رخ کر گئی۔ حمائل کمرے میں جیسے انٹر ہوتی ہے بیڈ پر گر جاتی ہے۔ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ دراز سے ایک پین کلر لینے لگی اور اپنے اوپر والا کوٹ بیڈ پر پھینک گئی۔ اسی کپڑوں میں وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے اپنے لیپ ٹاپ کو کھولنے لگی۔ اس نے اس کیس کے لیے جو تیاری کر لی تھی، اب اس کو اسٹریٹجی کو بدلنا تھا۔ اس کی انگلی کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ ہر فائل جو اس نے تیار کیا تھا، ایک ایک کر کے ہر چیز اس میں بدلنے لگی جس کا کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کوسچن مارک کر کے واضح کر گئی۔ اس کے سر پر اپنے تھکن سے زیادہ یہ کیس سوار تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھی اور اس طرح رات بھی سرخ رہی تھی۔ آج آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، پورا آسمان سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے وال گلاس سے باہر دیکھا۔ وہ ایک انگڑائی لینے لگی اور واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹھنڈے پانی کا شاور کے ایک اوپن ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے واپس نکل گئی۔ گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی تھی کہ اسے آدھی رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ بیڈ پر وہ لیٹنے والی تھی کہ اس کی نظر اپنے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اسے یاد تھا اس نے لیپ ٹاپ کو کھلا چھوڑ دیا تھا مگر وہ ابھی بند تھا۔ وہ واپس پیروں میں چپل اڑیستے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کے پاس چلی گئی۔ وہ لائٹ آن کرنے والی تھی کہ اسے لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا ہاتھ بٹن کو پریس کرتے ہوئے رک گیا۔ وہ پیچھے دیکھنے کے لیے سر کو موڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کوئی اس کے گلے کا ایک رگ بہت مہارت سے دبانے لگا۔ اس کے منہ سے آواز نکلے بغیر وہ بے ہوش ہو کے گرنے والی تھی کہ کسی نے اس کو اپنی باہوں میں سنبھال لیا تھا۔
اس کے بال اس کے چہرے کو ڈھک گئے تھے۔ وہ شخص ایک ہاتھ سے اس کے ریشمی سیاہ آسمانی بال اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کسی روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ جاری ہے۔